السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مسلم کارنر، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم 2-3 دن سے کافی موضوعوں پہ بات کر رہے ہیں۔ ایک دن ہم نے نماز پہ بات کی، ایک دن ہم نے مسجد ویران ہونے پہ بات کی، تو ایک دن ہم نے جھوٹ اور سچ میں فرق کے متعلق بات کی۔ ہم مختلف موضوعوں پہ بات کر رہے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ آج تھوڑا سا ہٹ کے موضوع ہونا چاہیے۔ آج کا جو موضوع میں نے سوچا تو وہ میرے ذہن میں ایک موضوع آ گیا، اور مجھے کسی نے کہا بھی کہ یہ اس موضوع پہ آپ ویڈیو بنائیں، تو میں نے کہا چلو میں اس موضوع پہ ویڈیو بنا لیتا ہوں۔ جی، جو موضوع آج مجھے بتایا گیا ہے وہ بڑا خوبصورت موضوع ہے، ایفائے عہد۔ اب عہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وعدہ۔ ایفائے کا مطلب پورا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وعدے کو نبھانا یا اس کی پاسداری کرنا۔ کسی بھی وعدے کو نبھانا یا اس کی پاسداری کرنا ایفائے عہد کو کہلاتا ہے۔ دوسرے اگر اس کے اصطلاحی معنی دیکھیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کسی کے عہد پیمان یا قول و قرار کو پورا اترنے پر ایفائے عہد کہتے ہیں۔ اترنے پر یا اتر جائے، بتا اس کے پورے عہد کو، جو اس نے قول کا یا کوئی اس نے بات کی اس پہ پورا اترے، یا کوئی وعدہ کیا اس پہ پورا اترے، تو اس کو ایفائے عہد کہتے ہیں۔ یہ اس کا ہو گیا اصطلاحی معنی۔ اب دیکھیں، جو بھی اسلامی موضوع ہے اس کا یا تو قرآن سے تعلق ہوتا ہے یا پھر اس کا حدیث سے تعلق ہوتا ہے، یا قرآن سے یا حدیث سے، دونوں چیزوں سے اس کا کوئی نہ کوئی ریلیشن ہوتا ہے۔ کوئی بھی اگر اسلامی بات، یہ اسلامی دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، اسلام کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ اسلام میں 2 چیزیں تھی، اچھائی اور برائی۔ تو یہ دیکھیں، اب وعدے پورے دیکھیں، اب میں نے آپ کو جو وہ چیز سمجھائی وہ میری ہر ویڈیو میں آ رہی ہے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں ایفائے عہد، اس میں بھی وہ اچھائی اور برائی ہے۔ اب کس طرح اگر آپ نے وعدہ پورا کیا، اچھائی، وعدہ نہ پورا کیا، برائی، وعدے پہ نہ اترے تو برائی ہوئی۔ تو یعنی اب میں آپ کو جو چیز بتائی تھی، اب اس سے آگے بہت سی ایگزامپل نکل رہی ہیں۔ وہ تو میں نے اس میں آپ کو 2-3 ایگزامپل بتائی تھی، لیکن آپ دیکھیں جتنی میری ویڈیوز ہیں ہو سکتا ہے تمام میں یہ چیز ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اب دیکھیں قرآن مجید میں ایک آیت ہے، سورۃ الاسرا 34 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ترجمہ میں نے آپ کو بتاتا ہوں، اور تم عہد کو پورا کرو، کیونکہ عہد کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عہد ہے یعنی جو وعدہ ہے اس کو پورا کرنے کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ اگر ہم نے عہد کو پورا کیا یا نہ کیا، ہم سے قیامت کے دن سوال پوچھا جائے گا۔ ہم نے کسی سے کوئی وعدہ کیا، آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا، کوئی چھوٹا وعدہ کیا، کوئی بڑا وعدہ کیا، ان دونوں کے متعلق آپ سے سوال پوچھا جائے گا قیامت کے دن، چاہے وہ بڑا وعدہ ہو چاہے وہ چھوٹا وعدہ ہو، دونوں کے متعلق آپ سے سوال پوچھا جائے گا۔ ایک اور آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، معاہدوں کو پورا کرو، سورۃ المائدہ آیت نمبر 1۔ معاہدوں کو پورا کرو۔ معاہد کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بھی آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا، کوئی بھی آپ نے کوئی معاہدہ کر لیا، جس طرح پرانے زمانے میں ہوتے تھے، تو اس سے یعنی ایک وعدہ ہی آپ سمجھ لیں، جیسے صلح حدیبیہ کا معاہدہ تھا، وہ ایک وعدہ تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ اب 10 سال تک جنگ نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ وعدہ تھا اور جنگ نہیں ہوئی بے شک۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ وعدے کو پورے کرنے کی اسلام میں بہت اہمیت رکھی ہے۔ قرآن میں تو اس کی دیکھیں، قرآن میں اگر میں نے ابھی آپ کو 2 آیتیں بتائی ہیں، ہو سکتا ہے اور بھی آیتیں ہوں، کچھ آیتیں اب میں ڈھونڈ سکتا ہوں، جتنی میری حیثیت، جتنی میری طاقت ہے، میں اس کے مطابق جو کچھ آیت ہوتی ہیں کہیں ادھر ادھر سے ڈھونڈتا ہوں، تو جو مجھے ملتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی اس کی بہت سی آیات ہوں گی۔ اگر نماز کا قرآن میں 700 دفعہ حکم آیا تو اس کا بھی تو کم از کم 10 یا 12 دفعہ حکم تو آیا ہوگا۔
تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اپنے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے. دوسرا میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوتی ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بھی بیان ہوتی ہے. جس طرح آپ نے کلمے میں پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس میں کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. کلمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی آیا ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب بھی کوئی اسلامی بات کرنی ہے، کوئی موضوع رکھنا ہے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، ان کی حدیث کا تذکرہ کرنا، ان جو قرآن میں بات ہوئی اس کا حدیث سے تعلق ملانا، یہ ایک لازمی ہے. اب دیکھیں قرآن میں ایک لفظ آیا واقعی الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن طریقہ کہیں بھی نہیں بتایا. طریقہ کہیں بھی نہیں بتایا قرآن میں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہر مسلمان الگ طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوتا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ دونوں چیزوں سے تعلق کرنا لازمی ہے. اب میں نے آپ کے سامنے کچھ آیات رکھی، میں نے بتایا کہ اور بھی ہو سکتی ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں اور پھر ہم اس پہ تھوڑی بحث کرتے ہیں، تھوڑی گفتگو کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ حدیث سے اس کا کیا تعلق. حدیث جو میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وعدہ قرض ہے. کیا ہے؟ ترجمہ وعدہ قرض ہے. اس سے یہ مراد ہوئی کہ جب تک آپ وعدہ پورا نہیں کرتے آپ نے دوسرے سے قرضہ لیا ہوا ہے. اب وہ جب آپ نے وعدہ کسی سے لیا، آپ نے قرضہ لے لیا، اب اس کو اتارنے کے لیے آپ کو وہ وعدہ پورا کرنا پڑے گا. جس طرح بعض اوقات کبھی بندہ مجبوری کے تحت کسی سے پیسوں کے لیے قرضہ مانگتا ہے. جب وہ پیسوں کے لیے قرضہ مانگتا ہے اب وہ قرض دار ہو چکا ہوتا ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے اس نے قرضہ لیا ہوا ہوتا ہے. اب جب اس نے قرضہ واپس کرے گا تو تب بھی وہ اس کے اوپر سے قرضہ ہٹے گا. جب بندے کے اوپر قرضہ ہوتا ہے بندے کے دل میں بوجھ ہوتا ہے، وہ دل پہ بوجھ ہٹے گا. تو وعدہ بھی ایک قرض ہے. وعدہ آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں میرا آپ سے یہ وعدہ ہے، جو بھی فلانا وعدہ ہے. اب وہ وعدہ آپ کا ایک قرض ہوتا ہے. جب تک آپ اس وعدے کو پورا نہیں کریں گے آپ کا وہ قرض نہیں اترے گا. بات سمجھ میں آئی کہ وعدہ ایک قرض، وعدے کو لازمی اتاریں، وعدے کو لازمی پورا کریں. میرے پاس ایک اور بڑی خوبصورت آیت کا ترجمہ ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 152، آیت نمبر 152، جس کا ترجمہ یہ ہے اور تم اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرو. کیا کرو؟ تم لوگ اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرو. اس سے یہ ثابت ہوا، ترجمہ تھا ہمارے پاس اور تم اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرو. اس سے یہ ثابت ہوا اب اللہ تعالیٰ کا عہد کیا ہے؟ نہیں، اب اللہ تعالیٰ کا عہد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ فرائض رکھے ہیں وہ ایک وعدہ ہم نے کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نماز ہے، اس کو پڑھنا لازمی ہے، فرض ہے. یہ ایک وعدہ ہے جو ہم نے پورا کرنا ہے. جب یہ وعدہ پورا کریں گے تو پھر یہ آپ آگے سرخرو ہو سکیں گے. زکوٰۃ ہے، جن پہ زکوٰۃ فرض ہے انہیں زکوٰۃ لازمی ادا کرنی ہے. یہ ایک وعدہ ہے، اس وعدے کو پورا کرنا ہے. جن پہ حج فرض ہے یہ وعدہ ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے. اس وعدے کو جب تک پورا نہیں کریں گے آپ آگے سرخرو نہیں ہو سکتے. بات آئی سمجھ میں؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ وعدے کی پاسداری بہت اہمیت رکھتا ہے، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی.
अब मैंने आपके सामने कुछ आयत के तर्जमे रखे, कुछ हदीस के तर्जमे रखे, जिससे ये साबित हुआ कि कुरान मजीद की बहुत ज्यादा अहमियत है इफ़ाए अहद में। कुरान मजीद और हदीस की बहुत अहमियत है इफ़ाए अहद में। मैंने आपके सामने कुछ हदीस रखी, कुछ मैंने आपके सामने आयतें रखी, तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ आ गई होगी। अब हम कुछ वाकयात पे चलते हैं जो इफ़ाए अहद के हवाले से। अच्छा जी, अब जो मुझे एक वाकया मिला है वो एक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया है। वो वाकया ये है कि वास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शख्स से लेन देन था। कोई पैसों का लेन देन होगा या कोई तिजारत का लेन देन होगा। तो उस शख्स ने कहा कि आप ठहरे, कोई लेन देन होगा, कोई चीज लानी होगी, कोई पैसे देने होंगे या कुछ इस तरह का होगा। उसने शख्स ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप जरा ठहरे, मैं भी आता हूँ। तो वो जैसी शख्स गया तो वो जाते जाते वो भूल गया कि मैं वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां खड़े हैं। वो अपने काम काज में मसरूफ हो गया। तो 3 दिन बाद उसे याद आया तो वो दोबारा उस जगह पे आया, उधर से गुजर रहा था। तो उसने जैसे ही देखा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर खड़े हुए हैं, तो उसने कहा कि क्या नाम लेते हैं आप अभी तक यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो हजूर सल्लम ने कुछ भी नहीं कहा और कहा कि तुमने मुझे तकलीफ दी है, मैं 3 दिन तक मुसलसल यहाँ इंतजार कर, यानी इतनी एफआईआर की पासदारी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादों की इतनी पासदारी की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ 3 दिन मुसलसल खड़े थे, 3 दिन मुसलसल। इससे ये मालूम हुआ कि कुरान में भी इफ़ाए अहद की पासदारी का हुक्म है, जबकि हदीस में भी इसकी बहुत अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत और फजीलत है। अब देखिए हमारा अल्लाह ताला के साथ क्या वादा है। अल्लाह ताला के साथ हमारे 2 वादे हैं, एक हकूकुल्लाह, एक हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह अल्लाह के हकूक, हकूकुल इबाद बंदों के हक। अब देखें हकूकुल्लाह तो हम पूरे कर रहे हैं तकरीबन, हर बंदा ही कोई ना कोई नमाज पढ़ लेता है, कोई रोजा, कोई ज़कात, कोई सदका, कोई हज, कोई नेकी, कोई अच्छा काम कर दिया, कोई कूलर लगवा दिया, कोई मस्जिद बनवा दी। तो नेकियों के काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन हकूकुल इबाद में हमारे अंदर थोड़ी कमी है। हम हकूकुल इबाद में थोड़ी जो है ना हमारे अंदर कमी है, क्योंकि हम बंदों के हकूक सही तरह अदा नहीं। हम अपने बहन भाइयों के हकूक अदा नहीं कर रहे, हम अपने वालिदैन के हकूक अदा नहीं। हमारे जो हमसाए होते हैं खास तौर पे, हम उनके हकूक अदा नहीं। हम वालिदैन की नाफरमानी करते हैं। आजकल के जो नौजवान हैं, बहन भाइयों से बदतमीजी करते हैं, बहन भाइयों की बात नहीं सुनते। देखिए बहन बड़ी हो या छोटी हो, बात सुननी चाहिए। भाई बड़ा हो या छोटा हो, उसकी आप बात सुने। बहन भाई बहुत अनमोल तोहफा है, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और माँ बाप भी एक अनमोल तोहफा है जो बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है इस दुनिया में। तो बस हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि अपने तमाम असूलों को, जो है एफ के जो असूल हैं, उसे मुकम्मल तौर पे हल करें। दूसरा हकूकुल इबाद को हल करने की पूरी कोशिश करें। हम तमाम तकरीबन मैंने देखा है कि जितने भी मुसलमान हैं उनमें हकूकुल्लाह बहुत ज्यादा है, हकूकुल्लाह का वो बहुत ख्याल रखते हैं, नमाज वो बाकायदगी से पढ़ते हैं। लेकिन हकूकुल इबाद में थोड़ी कमी आ जाती है, क्योंकि हकूकुल्लाह क्या पता माफ हो जाए, लेकिन लोगों के हकूक नहीं माफ हो सकते। क्यामत के दिन ये लोग आपकी शिकायत करेंगे वहां जाके। क्यामत के दिन जो है कोई किसी का भी नहीं होगा, फिर उस दिन आप क्या करेंगे। तो आज हमने जिस मौजूद बात करनी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी।
موضوع آج ہمارا بس اتنا ہی تھا کہ افائے عہد وعدوں کی پاسداری کریں. وعدوں کی پاسداری کرنا ایک بہت اہم فریضہ ہے. اس دنیا میں اگر وعدوں کی پاسداری کریں گے تو اگلا جہان آپ کا آسان ہو جائے گا. انشاءاللہ کل نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور جو میں باتیں بتاؤں اسے صحیح طرح سمجھیں، آگے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اگلے لوگ بھی اس طرح کی نالج حاصل کر سکیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.